السلام علیکم۔ ترک ون اردو کی ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ذکر کریں گے اورحان کا نیا منصوبہ کیا ہے، کیا عثمان بے کوئی چال ہے، اور نائمان کے کردار پر بھی وضاحت بیان کریں گے۔ ناظرین، اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ ناظرین، ویڈیو انتہائی دلچسپ ہونے والی ہے، ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، اورحان بے جس کا علاج ایک منگول کمانڈر نائمان نے کیا ہے، اور اورحان بے جو زہر کے اثر کی وجہ سے ان کا جسم پتھر کا بن چکا تھا اور وہ حرکت کرنے سے بھی قاصر تھے، یہاں تک کہ اپنی مرضی سے سر بھی ہلا نہیں سکتے تھے۔ نائمان نے ایک مقصد کے ذریعے اورحان کا علاج کیا۔ ناظرین، اورحان نے جب علاج کے بعد اپنے قدموں پر کھڑے ہوئے تو عثمان بے کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، اور عثمان بے نائمان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ لیکن ناظرین، جب عثمان بے نائمان کے مطالبات کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، وہی نائمان اپنے چھوٹے بھائی علاؤالدین کے ساتھ تلوار بازی کی مشق کرتے ہیں، لیکن علاؤالدین اورحان کی تلوار ایک جھٹکے میں گرا دیتے ہیں۔ ناظرین، اس کی وجہ یہ ہے کہ اورحان بے کی ہاتھ میں پہلے جیسی مضبوطی نہیں آئی اور وہ ابھی تک صحت یاب نہیں ہو سکے، جن کی وجہ سے اورحان بے حد پریشان ہوتے ہیں، جس پر علاؤالدین ان کو تلوار اٹھا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں، بھائی جان، آپ پریشان نہ ہو، ہم یہ مسئلہ بابا سے ذکر کریں گے اور والدہ کو بھی بتائیں گے اور وہ ضرور اس کا حل تلاش کریں گے۔ جس پر اورحان بے علاؤالدین کو کہتے ہیں، تم کسی کو نہیں بتاؤ گے بلکہ میں اس کا خود حل تلاش کروں گا۔ ناظرین، جیسے عثمان بے کے جاسوس نائمان کے لشکر میں موجود ہیں اور وہ عثمان بے کو پل پل کی خبر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے عثمان بے نائمان کی تمام منصوبہ بندی کو برباد کر دیتے ہیں، اور اس طرح نائمان کا منصوبہ عمل کرنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سفید داڑھی والے جو عثمان بے کی بے شمار مدد کرتے ہیں، جو ارطغرل غازی کے دور میں بھی تھے اور ان کی بھی مدد کیا کرتے تھے اور ان کو بے شمار خبریں پہنچاتے تھے۔ ناظرین، اسی طرح نائمان کے جاسوس بھی عثمان بے کے قبیلے اور ان کے محل میں موجود ہیں، جو نائمان کو تمام خبروں سے باخبر کرتے ہیں۔ ناظرین، نائمان کے جاسوس جو یہ تمام واقعہ دیکھ چکے تھے، اورحان بے کے ساتھ تلوار بازی کی مشق کے دوران پیش آیا، یہ تمام واقعہ انہوں نے نائمان کو بتایا۔ ناظرین، نائمان ترک کپڑوں میں شیخ اعتبالی کی قرارگاہ موجود تھے، اور وہیں پر نائمان اورحان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، تم مجھے جانتے ہو؟ جس پر اورحان بے کہتے ہیں، نہیں جانتا۔ جس پر وہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں، میں منگول کمانڈر نائمان ہوں۔ جس پر اورحان بے کہتے ہیں، تمہیں مجھ سے کیا کام ہے؟ جس پر نائمان کہتے ہیں، میں جانتا ہوں تمہارا ہاتھ مکمل ٹھیک نہیں ہوا، اگر تم چاہتے ہو کہ پہلے کی طرح تلوار تھام سکو تو میری قرارگاہ آنا ہوگا۔ جس پر اورحان بے کہتے ہیں، میں دوبارہ تلوار تھامنا چاہتا ہوں، میں تمہاری قرارگاہ ضرور آؤں گا، لیکن صرف اس مقصد کے تحت کہ میرا علاج مکمل ہو۔ وہیں ناظرین، عثمان بے کو بتایا جاتا ہے اورحان بے کافی عرصے سے غائب ہیں، جس پر عثمان بے حیرانگی کا اظہار کرتے ہیں، اور اورحان کہاں جا سکتا ہے؟ جس پر علاؤالدین کو بلایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے، آپ کے بھائی کہاں ہیں؟ جس پر علاؤالدین تسلی بخش جواب نہیں دیتے، لیکن عثمان بے جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں، یا پھر عثمان بے یہ جانتے تھے کہ اورحان بے کہاں ہے کیونکہ عثمان بے کے جاسوس کیا نائمان کے منصوبہ بندی کی آگاہی کر چکے ہیں، یا پھر عثمان بے نے خود ہی اورحان کو ایک منصوبے کے تحت نائمان کے پاس بھیجا ہے، کیونکہ نائمان پہلے ہی اپنے تمام رازوں سے عثمان بے کو آگاہ کر چکے ہیں۔ کیا یہ عثمان بے کے پاس سنہری موقع ہے اورحان بے کے ذریعے نائمان کو بڑے جال میں پھنسانے کا، کیونکہ نائمان چاہتا ہے عثمان بے اس کے کمانڈر بنے اور اس کی فوج کو لیڈ کریں۔ لیکن ناظرین، نائمان یہ نہیں جانتا عثمان بے ایک اعلیٰ کمانڈر ہونے کے ساتھ ایک اعلیٰ سیاستدان بھی ہیں۔ وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ نائمان کو مدد ملے اور نائمان کی مدد روک کر اسے کمزور کریں گے۔ ناظرین، ایک بڑے کمانڈر کے پاس جس کے پاس اعلیٰ درجے کی فوج ہو لیکن وہ اپنی لشکر کی ضروریات پوری نہ کر سکے تو لشکر منتشر ہو جاتے ہیں، اور ناظرین، ایسا ہی تاریخ میں ہلاکو خان کی غیر موجودگی میں ہوا جس کی مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ ناظرین، یہ منصوبہ بندی اورحان کے نزدیک بنا سکتے ہیں کیونکہ اورحان کم عمری سے ہی عثمان کے ساتھ جنگوں میں شامل ہوتا رہا ہے، وہ اپنے والد کی طرح ایک اعلیٰ کمانڈر اور ایک اعلیٰ سیاستدان بھی ہے۔ اور ناظرین، امید ہے اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اورحان اپنے والد عثمان کے ساتھ پوری مدد کریں گے، کیونکہ نائمان کے پاس اب کوئی حل نہیں بچا جس کی وجہ سے وہ عثمان کو دوبارہ مجبور کر سکیں۔ جو ان کا منصوبہ تھا اس منصوبے کو عثمان بے نے برباد کر دیا۔ نائمان کی آنے والی تمام منصوبہ بندی سے آگاہ ہو چکے ہیں۔ نائمان اگر کوشش کرے بھی تو چند قافلوں کو روک سکے گا، لیکن ناظرین، جہاں عثمان بے تمام قافلوں پر قبضہ کر لیں تو اس سے عثمان بے کی طاقت میں بے شمار اضافہ ہوگا، جس سے وہ فوج کو اعلیٰ ہتھیار دے سکیں گے اور پیادوں کو گھوڑے تقسیم کر سکیں گے، اور جن آس پاس کے قبیلوں کے حالات خراب ہیں ان کو یہ رقم دے کر عثمان بے ان کے حالات کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم تذکرہ کریں گے نائمان کمانڈر پر، ان کی شخصیت پر۔ ناظرین، عثمان سیریز میں بے شمار تاریخی کردار شامل کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک تاریخی کردار نائمان بھی ہے۔ ناظرین، عثمان سیریز ایک ڈرامہ سیریز ہے
اور اس کے مطابق ہی اس میں تاریخی کردار اور واقعات شامل کیے جاتے ہیں تاکہ مداح خوش ہو سکیں۔ ان تمام کرداروں میں ایک کردار نعمان بھی تھا اور ناظرین اس کردار کی انٹری کس نمبر 115 سے ہو چکی تھی، جب عثمان بے کونیا میں علاؤ الدین سے جرب اور سلطان مسعود کو ان سے بچانے کے معاملے میں عثمان بے نعمان کے خاص کمانڈر سماگار کی گردن اتاری تھی۔ اور ناظرین ہم جانتے ہیں کہ آپ لوگ یہ جاننے کے لیے پرجوش ہیں کہ نعمان کون تھا، کیا یہ واقعی کوئی منگول کمانڈر تھا، کیا تاریخ عثمانیہ میں اس نام کا کوئی کردار شامل تھا۔ ناظرین آج ہم کمانڈر نعمان پر مختصر اور تفصیلی نوٹ بیان کرتے ہیں تاکہ ناظرین ڈیلش ارطغرل میں بھی اب تک کافی منگول کمانڈر آئے جو بے حد خونخوار اور خطرناک اور ظالم تھے، اور ان سب میں سے سب سے زیادہ طاقتور اور خونخوار منگول کمانڈر نویان تھا۔ ناظرین ہمیں سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں عثمانیوں اور منگولوں میں کشمکش کے واقعات ملتے ہیں، اس طرح نعمان کے پیچھے بھی ایک مکمل تاریخ ہے۔ نعمان اصل میں ایک منگول قبیلے کا نام ہے اور عثمانیوں کی ریاست قائم کرنے سے پہلے منگولیا میں آباد تھے۔ نعمان کا مطلب کیا ہے اور لفظی معنی کیا ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کے دشمن کیوں تھے؟ جو خواب چنگیز خان نے پوری دنیا پر حکمرانی کرنے کا دیکھا تھا، اس میں رکاوٹ کیوں تھے اور چنگیز خان نے اس رکاوٹ کو کیسے ختم کیا؟ اور اس قبیلے کے بارے میں یہ اندازہ ہے کہ ترک پشندوں کا ایک قبیلہ تھا اور اس نعمان قبیلے میں ترک زبان بولی جاتی تھی۔ ناظرین نعمان قبیلہ ان قبیلوں میں شامل تھا جنہوں نے اپنی ریاستیں قائم کی۔ ناظرین بہت سے تاریخ دانوں کے نزدیک نعمان قبیلہ اوغوز قبیلے کے 8 قبیلوں میں سے ایک تھا۔ نعمان قبیلہ منگول ترکوں کا قبیلہ تھا۔ چنگیز خان کے دور میں یہ ایک چھوٹی ریاست تھی جس کے بعد اپنی ایک مضبوط فوج تھی۔ 12ویں صدی کے اختتام تک یہ صورتحال تھی کہ منگولوں سے زیادہ نعمان کی تعداد تھی، اور جب چنگیز خان نے مختلف علاقوں کو فتح کرنے کی مہم شروع کی، اس کی راہ میں نعمان قبیلہ سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ اس نے اس رکاوٹ کو ہٹانے کا کام شروع کیا اور 1199 میں چنگیز خان نے نعمان قبیلے کے خلاف ایک فوجی مہم کا آغاز کیا جس میں چنگیز خان کا اتحادی اوین خان بھی شامل تھا۔ ناظرین نعمان قبیلے کا ایک ہمسایہ قبیلے کریتین کے ساتھ عرصہ دراز سے دشمنی چلتی آ رہی تھی۔ چنگیز خان نے کسی طرح کریٹس قبیلے اور نعمان قبیلے کو خونی جنگ میں دھکیل دیا، اور جب یہ دونوں فوجیں آپس میں لڑ کر تھک گئیں اور کمزور ہو گئیں تو اب چنگیز خان نے ان دونوں فوجوں پر حملہ کر کے ان پر قبضہ کر لیا، اور تائنیک خان جو نعمان ریاست کا آخری حکمران تھا وہ 1203 میں چنگیز خان کے ہاتھوں مارا گیا، اور اس کا بیٹا کچلاغ خان اپنی بچی کچی فوج کے ساتھ کارا خطائی ریاست کی طرف فرار ہو گیا۔ کارا خطائی نے کچلاغ خان کو خوش آمدید کہا اور اپنی بیٹی کی شادی بھی اس سے کر دی، اور پھر کچلاغ خان نے اس احسان کا بدلہ اس طرح چکایا کہ اپنے ہی سسر کے خلاف پلاننگ شروع کر دی اور اپنے سسر خطان خان سے تخت چھیننے میں کامیاب ہوا، جس کے بعد اس نے مسلمانوں کی زندگی تنگ کر دی، ان پر شدید مظالم ڈھائے، اور یہاں تک کہ ایرانی مورخ لکھتے ہیں کہ کچلاغ کسی مسلم آبادی والے شہر کو حکم دیتا یا تو عیسائیت اختیار کر لیں یا بدھ مت یا پھر کارا خطائی لباس پہنے۔ ناظرین اب آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ کچلاغ خان مسلمانوں پر اتنا ظالم کیوں ڈھاتے تھے؟ چنگیز خان کا مذہب شامان تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ انہوں نے بے شمار مذہب اختیار کیے۔ قبلائی خان کے دور میں جب منگولوں نے عیسائیت قبول کی تو نعمان نے بھی عیسائیت قبول کر لی۔ جب کارا خطائی بدھ مت تھے تو ان کے پاس پناہ لینے کے بعد نعمان قبیلے کی ایک بڑی تعداد نے بدھ مت قبول کیا۔ ناظرین اگر منگولوں نے اس قبیلے کو ختم کر دیا لیکن ان کے کچھ افراد منگولیا کے مختلف حصوں میں آباد تھے۔ ناظرین جب منگولیا میں اسلام قبول کرنے کی لہر چلی تب بے شمار نعمان قبیلے کے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ناظرین ہم مختصر کہہ سکتے ہیں نعمان ایک ترک قبیلہ تھا جو منگولوں کے ماتحت رہا۔ یہ ایک خانہ بدوش قبیلہ تھا۔ آج بھی ان کی بڑی تعداد دنیا میں آباد ہے۔ اب بھی دنیا کے مختلف خطوں میں 20 لاکھ کے قریب نعمان قبیلے کی آبادی ہے۔ اس لیے محمد بزدار نے اس قبیلے کے نام سے کمانڈر بنا کر ناظرین کو بے حد خوش اور متوجہ کیا، اور اس طرح ایک ترک منگول قبیلے کے نام سے ایک منگول کمانڈر شامل کیا گیا۔ ناظرین امید ہے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ ترکی کے تمام تاریخی ڈرامے اردو ترجمے کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے موبائل یا لیپ ٹاپ میں پلے اسٹور پر جائیں اور سرچ کے آپشن پر لکھیں مکی ٹی وی آفیشل۔ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ اس ایپ کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے۔ ناظرین اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔